والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ بلکہ ہم نے جو حقیقت جہاد کا مضمون جو ہے اس پر غور کیا، اس کے ضمن میں ایک آیت جو بڑی عظیم آیات میں سے قرآن کے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنے زوج، مرد کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، اور اپنے رشتہ دار اور اپنے وہ مال جو تم نے بڑے محنت سے جمع کیے ہیں، اور اپنے وہ کاروبار جن میں کساد کا، سرد بازاری کا تمہیں خوف لاحق رہتا ہے، مندہ نہ ہو جائے، اور تمہارے وہ مکان جو تمہیں بہت محبوب ہیں، بہت سجایا ہے، بہت عمدہ فرنش کیا ہے، اعلیٰ ترین مکان بنایا ہے، اگر یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، فتربصوا، جاؤ، بیٹھے رہو، دفع ہو جاؤ، منتظر رہو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے تحت ہے کہ اللہ اور اللہ کے ساتھ جو عہد وفا استوار کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ آدمی پھونک پھونک کر قدم رکھے، کہیں میں اللہ کی کسی حد سے تجاوز نہ کر جاؤں، اللہ کی قائم کردہ کسی حد کو پھلانگ نہ جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شریعت کا کوئی حکم میں پامال کر دوں، پھونک پھونک کر قدم رکھنا، لو سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا، اس روش کا نام تقویٰ ہے۔ دنیا کا تقویٰ یہ ہے، آخرت کا تقویٰ یہ ہے، آگ سے بچ جانا نتیجہ ہے۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّذِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، بچو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ تو دنیا کا تقویٰ اور آخرت کا تقویٰ، یہ ہے تقویٰ کے لفظی معنی۔ بلکہ اس میں اضافہ کروں کچھ، ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ مجلس شورا میں یہ بحث چل نکلی، تقویٰ کسے کہتے ہیں، ہاؤ ٹو ڈیفائن تقویٰ۔ سب حضرات نے اپنی اپنی رائے دی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصاری صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ اقرأہم ابی بن کعب، میرے صحابہ میں قرآن کا سب سے بڑا جاننے والا ابی ابن کعب ہے۔ وہ خاموش بیٹھے ہوئے سن رہے تھے باتیں۔ حضرت عمر نے خاص طور پر کہا، ابی آپ نے کچھ نکاح فرمائے؟ اب انہوں نے کہا کہ امیر المومنین دیکھیے، اگر کبھی آپ کو کسی ایسے جنگل میں سے گزرنا پڑے جس میں کوئی پگڈنڈی نہیں ہے، بڑی اونچی اونچی گھاس ہے اور قدم قدم پر خاردار جو ہیں جھاڑیاں ہیں، تو آپ کیسے گزریں گے؟ جسے میں بار بار کہہ رہا ہوں، پھونک پھونک کر قدم رکھنا۔ دیکھ لو کہیں اس گھاس کے اندر یہاں کوئی سانپ جو ہے وہ کنڈلی مارے بیٹھا ہو، تمہارا پاؤں سانپ پر جا پڑے، یا کسی اور موذی جانور کے بل میں پاؤں جا پڑے، یا کہیں تمہارے کپڑے جو ہیں وہ کسی جھاڑی کے کانٹوں میں الجھ جائیں، بچ بچ کر نکلنا، یہ تقویٰ ہے۔ یہ زندگی ایک سفر ہے، ہماری منزل آخرت ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا، انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، تمہارے لیے برتنے کا سامان ہے، لیکن تمہیں آخرت کے لیے بنایا گیا ہے، یہ تمہارا گھر نہیں ہے۔ تو یہ ہے تقویٰ،
اور تقوی کی تعلیم قرآن مجید میں اتنی شد و مد کے ساتھ آئی ہے، اتنی شد و مد کے ساتھ آئی ہے، ایک ایک آیت میں دو دو مرتبہ۔ سورۃ النساء کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ ایک آیت میں دو مرتبہ تقوی کا حکم۔ اے لوگو، اے بنی آدم، اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور ان سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا۔ یہ 600-650 کروڑ جو انسان آج دنیا میں ہے، یہ سب کون ہے؟ آدم اور حوا کی نسل سے ہیں۔ پھر اسی آیت میں دوبارہ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، تقوی اختیار کرو اس اللہ کا جس کا ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو۔ کوئی سائل مانگتا ہے تو اللہ کے نام پر مانگتا ہے۔ تم بھی جا کر اپنے کسی عزیز سے یا دوست سے کہتے ہو کسی کام کے لیے، بھائی یہ کام بہت ضروری ہے، اللہ کے لیے جلد از جلد اس کام کو کر دو، واسطہ اللہ کا۔ یا جیسے کہ سورہ حشر میں ایک آیت میں 2 دفعہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھو کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو آگے۔ تمہارے اعمال جو جا رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں تمہارے نامہ اعمال میں، وہ اعمال کون سے ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں؟ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھو، جان لو وہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے۔ تاہم یہ الفاظ جو ہیں میرے نزدیک قرآن مجید میں تقوی کی تاکید کے اعتبار سے انتہائی مؤکد مقام ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، صحابہ گھبرا گئے، حضور اللہ کے تقوی کا حق کون ادا کر سکتا؟ پھر جب سورہ تغابن کی آیت نازل ہوئی تو ان کے جان میں جان آئی۔ جمع کر دیتے مسلم ہونے کی حالت میں۔ مسلم تو ہم گناہ کر رہے ہیں تب بھی مسلم ہے، گناہ سے پہلے بھی مسلم ہے، گناہ کے بعد بھی مسلم ہے، یہ نہیں ہے مطلب۔ فرما برداری مسلم کے اصل معنی کیا ہے؟ موت نافرمانی کی حالت میں کہیں نہ آ جائے تمہیں، وہ کوئی ضمانت تمہارے پاس نہیں ہے کہ تم کسی گناہ کا ارتکاب کر بھی چکو گے، پھر تمہیں توبہ کا وقت بھی مل جائے گا، پھر موت آئے گی، اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی۔ کیا معلوم عین اس گناہ کے ارتکاب کے دوران موت آ جائے، وہ موت کیسی ہوگی؟ شاید آپ کے علم میں ہو، لکھنؤ کے ایک بہت بڑے شاعر تھے اور ان کی موت بہت ہی مکروہ حالات میں واقع ہوئی۔ رات کو 2-3 بجے، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ان دی اسمال آورز آف دی مارننگ، شراب خانے سے نکلے، نشے میں دھت، چکر آیا، گرے اور ساتھ ہی بدرو جا رہی تھی گندی نالی، اس میں گر گئے، وہاں سے لاش برآمد۔ کیسی موت ہے یہ؟ نافرمانی کی حالت میں موت آئی ہے، شراب کے نشے کی حالت میں موت آئی ہے۔ اور کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص بدکاری کا ارتکاب کر رہا اور عین اسی فعل کے دوران موت آ جائے؟ اچھا، اب اگر آپ نے طے کر لیا نہیں مروں گا مگر حالت فرما برداری میں، تو اس کی ایک ہی شکل ہے، کوئی لمحہ بھی نافرمانی میں بسر نہ ہو، مبادا اسی لمحے موت آ جائے۔ ہر لمحے کا پہرا دیجئے، ہر ساعت کی پوری حفاظت کیجئے، کہیں نافرمانی کا کوئی ارتکاب نہ ہو اور عین اس حالت میں کہیں موت نہ آ جائے۔ میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، جب وہ زنا کر رہا ہوتا ایمان اس کے دل سے نکل کر اوپر سر پر منڈلاتا رہتا۔ کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پی سکتا، ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن،
اگر ایمان بھی ہو دل میں اور یہ حرکات بھی ہو رہی ہو تو وہ ایمان 2 پیسے کا نہیں، 2 ٹکے کا نہیں. کیا اس ایمان کی قیمت ہے؟ کیا قدر و قیمت ہے اس کی؟ اب اگر عین اسی حالت کے اندر موت آ گئی تو یہ تو خلوع ایمان ہے، ایمان کا خالی ہو جانا ہے. یہ ہے وہ بات جو کہی گئی. اب یہ اسلام اور تقوی، ان دونوں کو یہاں نوٹ کر لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے، اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں. اب یہ اینٹیں اگر پختہ ہو گئی ہیں، ہم نے جہاد کے مختلف مراحل ان پر غور کیا تھا. پہلا مرحلہ کیا تھا؟ نفس امارہ کے خلاف جہاد، شیطان اور اس کی ذریت صلبی و مانوی کے خلاف جہاد، بگڑے ہوئے معاشرے کے جو پریشرز ہیں ان کے خلاف جہاد. یہ 3 جہاد کر کے کما حقہ فرض کیجئے کہ اب آپ تقوی اور فرما برداری کی روش پر راسخ ہو گئے، قائم ہو گئے. اب اگلا قدم کیا ہے؟ اب ان اینٹوں سے فصیل بنانی ہے. اینٹیں تو مضبوط ہو گئی، پوری طرح پک گئی، پختہ ہو گئی. وہ جو اقبال کہتا ہے کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، اور پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو. اور جس سے اکبر الہ آبادی نے بھی کہا ہے، اس سے بھی بہتر انداز میں کہا ہے، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. اگر ساحل سمندر سے ریت لے کے گولا بنا لیں، وہ نم تو ہوتی ہے ریت، گولا بن جائے گا، پھر اسے شیشے پر بھی ماریں گے، شیشہ کھڑا رہے گا، ریت بکھر جائے گی. اسی گولے کو ذرا بھٹی میں ڈال کے پکا لو، روڑا بنا لو، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے، جب اینٹ بنو گے تب کام چلے. اب اگر اسے مارو گے تو کوئی نتیجہ تو برآمد ہوگا کہ نہیں. تو یہ پختہ افراد کی شخصیت کو پختہ کرنا، جو ہے کہ اجتماعی اس کو نظر انداز کرتی ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، پہلی منزل تعمیر نہیں کی، دوسری کے اوپر چڑھانا ہو گئے، دوسری ہے نہیں، تیسری جو ہے وہ ہوا کے اندر اس کی تعمیر ہو رہی ہے. ہماری بہت سی ناکامیوں کا اصل سبب یہ ہے. حضور نے پہلے افراد کو تیار کیا ہے. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اور ہر ہیئت اجتماعی یا کوئی تنظیم ہو، کوئی جماعت ہو جو اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنا چاہیے، اسے سب سے پہلے پختہ کردار والے افراد تیار کرنے ہوں گے. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اب دوسرا نقطہ کیا ہے؟ ان کو جوڑنا ہے. اب اینٹوں کو جوڑنا ہے. And for that you need a cement substance. پچھلے زمانے میں چونا وغیرہ ہوتا تھا، چونے سے جوڑا جاتا تھا. آج کل سیمنٹ ہے. اگر یہ سیمنٹ سبسٹنس مضبوط ہے تو یہ فصیل اور دیوار مضبوط ہے. اگر یہ نہیں ہے تو چاہے اینٹیں پختہ ہوں تب بھی سیلاب کا ریلا آئے گا، بہا کے لے جائے گا. اینٹوں کی پختگی کے ساتھ ساتھ ان کو جوڑنے والا مورٹر جو ہے اس کو بھی مضبوط ہونا چاہیے. اس لیے دوسرا نقطہ، یہ سہ نکاتی لائحہ عمل، 3 نکاتی لائحہ عمل. پہلا تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کی پوری فرما برداری اختیار کرو. کوئی لمحہ تمہارا نافرمانی میں نہ گزرے. اب وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. چمٹ جاؤ اللہ کی رسی کے ساتھ مل جل کر، اور تفرقے میں نہ پڑو. اعتصام عصمت سے بنا، عصمت حفاظت کو کہتے ہیں.
اعتصام حفاظت حاصل کرنا. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بچے کو اگر کوئی خوف لاحق ہو جائے، کوئی ڈرائے، وہ آئے گا، دوڑے گا، ماں کی گود میں آ کر ماں سے چمٹ جائے گا. وہ یہ سمجھتا ہے اپنے چھوٹے سے ذہن کے مطابق میں قلعے میں آ گیا ہوں. یہ دوسری بات ہے کہ کوئی سفاک انسان، جیسے فسادات ہوتے ہیں یا جیسا کچھ سن 47 میں ہوا تھا، کوئی سفاک بھیڑیا صفت انسان آئے، بچے کو کھینچے ماں کی گود سے، اچھالے اور کسی نیزے میں پرو لے. لیکن بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں آ گیا ہوں، پناہ میں آ گیا ہوں، قلعے میں آ گیا ہوں. تو یہ ہے اعتصام. اور عجیب بات یہ ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ کی جو ہم نے شروع کی ہیں آیات، وہاں سے ایک آیت پہلے جو ہے 10ویں رکوع کی آخری آیت، وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یہاں حبل اللہ نہیں ہے، جو اللہ کے ساتھ چمٹ جائے تو اس کی ہدایت تو ہو گئی صراط مستقیم کی طرف. اللہ سے جڑ جاؤ. سورہ حج کی آخری آیت کے بھی آخری الفاظ یہی ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ. وہ تمہارا پشت پناہ ہے. هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ. کیا ہی اچھا ہے وہ مولا، پشت پناہ، مددگار، حمایتی، کیا ہی اچھا ہے وہ مدد کرنے والا. تو وہاں پر بھی وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، وہی لفظ یہاں آیا، وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے وہ حبل اللہ کون سی ہے؟ اب اصول یہ سامنے رکھیے کہ قرآن مجید میں اگر محسوس ہو کہ کسی جگہ پر کوئی ابہام ہے، اجمال ہے، کہیں وضاحت کی ضرورت ہے، تو یہ حق ہی نہیں فرض ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس کو بیان کریں، واضح کریں، تبیین کریں. انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. اے نبی، ہم نے آپ کی طرف یہ الذکر اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں وہ شے جو ان کے لیے نازل کی گئی، ان کی طرف بھیجی گئی. آج ایک عظیم ترین فتنہ ہمارے ہاں جو ہے وہ انکار حدیث کا ہے. وہ گویا کہ حضور کو یہ حق ہی دینے کو تیار نہیں کہ قرآن مجید کی آیات کی توضیح کریں، تبیین کریں، جہاں کہیں کوئی سوال پیدا ہو اس کا جواب دیں. لیکن یہ جان لیجئے یہ حضور کا صرف حق نہیں، فرض ہے. مجھے ایک بڑا تلخ تجربہ ہوا تھا لاہور میں 1973 میں. وہ جو عالمی کانفرنس ہوئی تھی لاہور میں، دنیا کے تمام مسلمان ملکوں کے سربراہ وہاں جمع تھے. تو اس زمانے میں اس آیت کا بڑا چرچا تھا، اخبارات میں بھی بڑے بڑے اشتہار شائع ہو رہے ہیں لوگوں کی طرف سے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. رکشاؤں کے پیچھے بھی بینر لگے ہوئے ہیں، ٹیکسیوں کے پیچھے بینر لگے ہوئے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. بینر آویزاں ہیں سڑکوں پر جا بجا. لیکن میں ایک پریس میں گیا کہ جہاں میری ایک کتاب چھپ رہی تھی اور تاخیر ہو رہی تھی، تو میں ذرا ان سے کہنے گیا جلدی کرو. وہاں ایک صاحب آئے ہوئے تھے اور بدقسمتی سے آزاد کشمیر، جو ہمارے ہاں آزاد کشمیر کہلاتا ہے، آپ کے ہاں وہ مقبوضہ کشمیر کہلائے گا، اس کے وہ محکمہ جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری تھے، اہم تھے. ان کا یہ کیا ہوا؟ یہ لا یعنی کلام ہے، بے معنی کلام ہے. فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. کہاں ہے وہ رسی؟ کس کو رسی؟ کون سی رسی کو پکڑوں؟ بہت صدمہ ہوا، لیکن کیا کیا جائے. وہ اصل میں کمیونسٹ ذہن کے تھے. اب اس لیے وہ اللہ کے رسول نے واضح کیا ہے کہ حبل اللہ کون سی ہے. میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف اور دارمی یا بیہقی میں موجود ہے. تو اس میں یہ الفاظ میں، هو حبل اللہ المتین وهو الذکر الحکیم.
وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ۔ حضرت علی فرماتے یہ ہیں کہ میں نے سنا حضور نے ارشاد فرمایا ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا، انہا ستکون فتنۃ۔ میں نے سوال کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول فرمائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا، مخرج کون سا ہوگا، ایگزٹ کون سا ہوگا؟ یا آپ کے ہالز میں جہاں ایگزٹ لکھا ہوا ہوتا ہے سرخ سی بتیوں کے ساتھ، عرب ممالک میں مخرج لکھتے ہیں اس کو، نکلنے کی جگہ، بھاگنے کی جگہ، اگر کہیں دھواں بڑھ جائے، کہیں آگ لگ جائے تو بھاگو ان روشنیوں کی طرف، ان دروازوں کی طرف، وہ کھل جائیں گے۔ تو جب حضور نے فرمایا کہ انہا ستکون فتنۃ، تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے پوچھا بل مخرج منہا یا رسول اللہ، فرمایا کتاب اللہ، فتنوں سے بچانے والی اور فتنوں سے نکالنے والی شے صرف کتاب اللہ ہے۔ فیہ خبر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلے جو اقوام تھی ان کی خبریں موجود ہیں، تمہارے بعد آنے والی جو چیزیں ہیں ان واقعات کا تذکرہ موجود ہے، اور تمہارے درمیان جو اختلافات بھی رونما ہو سکتے ہیں ان سب کا حل موجود ہے۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَهُوَ ذِكْرُ اللَّهِ الْحَكِيمُ، اور یہی تو ہے اللہ کی مضبوط رسی، اور یہی تو ہے الذکر۔ تم نے الذکر نہ معلوم کیا بنا لیے ہیں، کس طرح کے اذکار، سب سے بڑا ذکر الذکر، یوں سمجھیے دی ریممبرنس از قرآن، اور یہی صراط المستقیم ہے جس کی تم ہر نماز کی رکعت میں استدعا کرتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم ہے تو صحیح۔ تو حبل اللہ قرآن ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ، القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، حضور نے فرمایا یہ القرآن جو ہے یہ اللہ کی رسی ہے جو تنی ہوئی ہے آسمان اور زمین کے درمیان۔ اللہ کا قرب چاہتے ہو تو اس رسی کو پکڑ کے چڑھو اوپر۔ تقرب اللہ کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن ہے۔ اس سے بھی زیادہ پیارے انداز میں ایک حدیث میں واقعہ بیان ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے برآمد ہوئے اور آپ نے دیکھا ایک کونے میں کچھ لوگ قرآن مجید کا مذاکرہ کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، درس کی شکل نہیں، یہ جو مونولوگ ہوتا ہے ایک آدمی بولتا ہے باقی سنتے ہیں، نہیں، حضور کے چہرے پر بشاشت، خوشی کے، مسرت کے آثار ظاہر ہوئے۔ تشریف لائے، سوال کیا الستم تشہدون، کہ آپ لوگ شہادت نہیں دیتے اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ ہے وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا۔ سب کا جواب کیا تھا؟ بھلا یا رسول اللہ، بھلا یا رسول اللہ، حضور ہم گواہ ہیں اس پر۔ پھر فرمایا آپ نے فاستبشروا، تو خوشیاں مناؤ، فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد اللہ، یہ قرآن وہ شے ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں۔ تعلق مع اللہ، تقرب الی اللہ کے لیے کوئی ذریعہ اگر ہے تو صرف قرآن۔ اب یہاں ایک بہت بڑے مسئلے کا حل ہو رہا ہے۔ اکثر جو بھی درد مند لوگ ہیں امت کے بارے میں سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، وہ اتحاد 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 کا واعظ کہتے ہیں، اور وہ اتحاد جو ہے اس کے لیے کوئی بنیاد ہے نہیں، فرقہ پرستی ہے، فرقہ بندی ہے، کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اصل میں جمع ہونے کے لیے کوئی بنیاد چاہیے۔ قرآن جمع کرتا ہے کس اعتبار سے؟ دیکھیے جانوروں کا ایک گلہ ہے جا رہا ہے، بھیڑیں بکریوں کا، ایک آدھ کتا بھی ان کو کافی ہے جمع رکھنے کے لیے، ذرا بکری کوئی ادھر ہوئی وہ کتا آیا وہ پھر واپس اپنے گلے کے اندر مل گئی، ایک دو کتے بھی کافی ہیں، بڑے سے بڑے گلے کو سنبھال کر رکھنے کے لیے ایک دو کتے کافی ہیں۔ لیکن انسانوں کو اگر جمع کرنا ہے تو پہلے ان کے اندر فکری اور ذہنی ہم آہنگی پیدا کرنا ضروری ہے، ان کے خیالات ایک جیسے ہوں، ان کے نظریات ایک جیسے ہوں، ان کے مقاصد ایک جیسے ہوں،
ان کی سوچ ایک جیسی ہو، ان کے طریقہ کار ایک جیسے ہوں، جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی جمع کیسے ہو جائیں گے؟ اتحاد کا واس کہتے رہیے، کوئی نتیجہ نکلے گا ہی نہیں، اور نہیں نکل رہا۔ متحد کرنے والی شے صرف اللہ کی کتاب ہے۔ یہ آپ کے اندر فکری ہم آہنگی پیدا کرے گی، اور وہ بھی صرف قرآن کی تلاوت سے نہیں، قرآن کو سمجھنے سے، سمجھ کر پڑھنے سے، جس کے لیے میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ سمجھ کر پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ اتنی عربی سیکھ کر پڑھنا کہ قرآن کا مفہوم براہ راست آپ کے ذہن اور قلب میں اترتا جائے۔ آپ کسی مترجم کے ترجمے کے ذریعے سے قرآن نہ پڑھیں، وہ سیکنڈ ہینڈ نالج ہو جائے گا، وہ تو آپ مترجم کی آنکھ سے قرآن پڑھ رہے ہیں، اپنی آنکھ سے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اگر اس طریقے سے قرآن کے ساتھ جڑ جایا جائے تو ذہنی ہم آہنگی ہوگی، فکری ہم آہنگی ہوگی، مقصد ایک ہو جائے گا، اعلاء کلمت اللہ۔ وہ جو کہا کسی نے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اگر مقصد ایک ہوگا تو ہم مقصد لوگوں کو کہتے ہیں امت۔ اما یا اموں کے معنی ارادہ کرنا۔ آمین البیت الحرام، وہ لوگ جو بیت الحرام کا قصد کر کے جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں۔ تو امام جس کا کہ سب لوگ پیروی کر رہے ہیں، راستے کو امام کہتے ہیں اس لیے کہ آپ بھی راستے کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں راستے کے ساتھ، راستہ مڑ گیا آپ بھی مڑ گئے۔ تو امت وہ ہے ان لوگوں کا مجموعہ جن کا مقصد ایک ہے۔ آج ہم کہتے ہیں امت مسلمہ، امت مسلمہ، کہاں ہے امت مسلمہ؟ وحدت امت کا سب سے بڑا خودی خواہ ہندوستان میں علامہ اقبال، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ لیکن اس کو بھی ماننا پڑا ہے اپنے لیکچرز میں، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، there is no Muslim ummah present at this time۔ کوئی مسلم امت موجود نہیں ہے۔ Instead we have a number of Muslim nations۔ یہ بات چونکہ 1928 میں کہی، اس وقت تک تمام مسلمان ممالک جو ہیں کولونیل پاورز، یورپین پاورز کے تحت تھے، غلام تھے، انڈونیشیا سے موریتانیہ تک سب غلام۔ وہ تو صرف صحرائے عرب کو چھوڑا ہوا تھا انہوں نے، کہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اگر تیل اس وقت کہیں نکل آیا ہوتا تو اس میں تو وہ پنجے گاڑتے کہ جو کبھی پنجے نکلنے والے نہ ہوتے۔ بہرحال یہ ان سب کو جوڑنے والی شے جو اقبال کہتا ہے انسٹیڈ وی ہیو اے نمبر آف مسلم نیشنز، آج ہم کیا کہیں گے؟ انسٹیڈ وی ہیو اے نمبر آف مسلم کنٹریز۔ پھر مسلمان ممالک میں بھی ایتھنک، لنگوسٹک، کتنے جھگڑے، کتنے اختلافات، کتنے چکر چل رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے سوچئے کہ انسان کو جمع کرنے والی شے صرف وہ ہو سکتی ہے جو ان کے مقاصد کو یکجا کر دے، ان کے نظریات میں ہم آہنگی پیدا کر دے، ان کی سوچ کو ایک رنگ میں رنگ دے، پھر وہ بنیان مرصوص بن جائیں گے۔ علامہ اقبال نے بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے، از یک آئینی مسلمان زندہ ہست۔ مسلمان اگر زندہ ہے تو ایک آئین کی وجہ سے ہے، وہ آئین قرآن۔ پیکر ملت ز قرآن زندہ ہست۔ یہ پیکر ملت جو ہے، جسم ہے ملت کا، جسد جو ہے، یہ اگر زندہ ہے تو قرآن کی بدولت ہے۔ جیسے میرا بدن ہے، میں زندہ ہوں تو جان کی وجہ سے، جان نکل جائے تو آپ کو معلوم ہے کچھ ہی دیر کے بعد یہ ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جائے گا، اس سے جلد از جلد قبر میں اتارنا ضروری ہے۔ از یکا آئینی مسلمان زندہ ہست، پیکر ملت ز قرآن زندہ ہست، ماں ہما خاکو دل آگاہ اوست، اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوست۔ ہم تو نری خاک ہیں، خاک کے سوا کچھ نہیں، اور اس کے اندر دل جو ہے وہ قرآن ہے۔ ماں ہما خاکو دل آگاہ اوست، قرآن ہے دل۔ اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوست، پکڑو اسے مضبوطی کے ساتھ کہ حبل اللہ وہ ہے۔
یہ احادیث کی ترجمانی ہو گئی کہ نہیں؟ خوبصورت. القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض احتسامش کن، کہ حبل اللہ اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، اس لیے کہ حبل اللہ وہ ہے. تو یہ دوسرا نقطہ ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. تفرقوا کے لفظ پر توجہ کر لیجئے. تختلفوا نہیں ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، دیانت کے ساتھ ہو سکتا ہے. تفرقہ یہ تم اور میں اور. جب اختلاف اس شدت کو پہنچ جائے کہ چھوٹے چھوٹے اختلافات کے اوپر کفر کے فتوے، تم اور ہم اور ہیں، من دیگرم تو دیگری، یہ تفرقہ ہے. اختلاف ہو سکتا ہے. اختلاف امام ابو حنیفہ امام شافعی میں ہوا، ٹھیک ہے، اور امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں ہو رہا ہے، انہوں نے اپنے استاد سے بھی اختلاف کیا، آپس میں بھی اختلاف کیا. لیکن اس اختلاف کو اپنی جگہ پر رکھیے. اختلاف اور ہے، افتراق اور ہے. افتراق فرق، تم اور ہو میں اور ہوں، یہ کام غلط ہے. ملت کی ایک وحدت اس کو برقرار رکھتے ہوئے اگر فقہی اختلافات ہیں، مختلف مسائل میں اختلاف ہے، کوئی حرج نہیں ہے. میں کہہ نہیں سکتا کہ یہ عام طور پر ویسے حدیث کے طور پر ہی بیان ہوتی ہے، لیکن یہ کہ آیا اس کی سند صحیح ہے یا نہیں میں نہیں کہہ سکتا، کہ اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف تو رحمت ہے. ایک وقت میں ایک قول کے اوپر ہم عمل کر رہے تھے، حالات بدلے، معلوم ہوا کہ نہیں، وہ دوسرے صاحب کا قول زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے. قاضی ابو یوسف کی بجائے امام محمد کا قول زیادہ صحیح لگتا ہے. آج کل کے حالات میں ہمیں اس پر اختیار کر لینا چاہیے. ہو سکتا ہے رحمت ہے، اختلاف امتی رحمت. لہذا اختلاف جو ہے، لا یزالون مختلفین وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، یہ لوگ اختلاف تو کریں گے، اور اسی لیے اللہ نے ان کے اوپر ہم عمل کر رہے تھے، حالات بدلے، معلوم ہوا کہ نہیں، وہ دوسرے صاحب کا قول زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے. ابو یوسف کی بجائے امام محمد کا قول زیادہ صحیح لگتا ہے. آج کل کے حالات میں ہمیں اس پر اختیار کر لینا چاہیے. ہو سکتا ہے رحمت ہے، اختلاف امتی رحمت. لہذا اختلاف جو ہے، لا یزالون مختلفین وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، یہ لوگ اختلاف تو کریں گے، اور اسی لیے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے. دو بھائیوں کی شکلیں نہیں ملتی ہیں، اختلاف ہے، گنا گونی ہے، مونوٹنی نہیں ہے. مونوٹنی تو انسان کو بور کر دیتی ہے. تنوع، گلہائے رنگا رنگ سے ہے رونق چمن، اے ذوق اس چمن کو ہے اختلاف سے گلہائے رنگا رنگ. تو اختلاف اور شے ہے، لیکن جو اختلاف افتراق کا سبب بن جائے، وہ ہے اصل میں کہ جو پھر امت کی جڑوں کو گویا کہ اس کے اوپر تیشہ بن کر گرنے والی شے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اب یہ خاص عرب کے ان حالات کے پس منظر میں فرمایا جا رہا ہے، اور سب سے زیادہ یہ کہ مدینہ منورہ کے جو حالات تھے تاریخی اعتبار سے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اور یاد کرو اللہ کے انعام کو جو تم پر ہوا ہے، کہ تم تو دشمن تھے آپس میں. پورے عرب میں بھی قتل و غارت گری، جنگ و جدل تم کو پیشہ تھا. کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، جھگڑا ہی جھگڑا. ان کی تو طبیعت ثانیہ جو ہے وہ تھی جنگ و جدال. بس اس میں حرم محفوظ تھا. انا جعلنا حرما آمنا، یہ امن کی جگہ تھی. دور جاہلیت میں بھی حال یہ تھا، عربوں کے اندر اس قدر حرم کی جو حرمت ہے اور اس کے امن کی جو اہمیت تھی کہ اگر کسی شخص کے باپ کو کسی نے قتل کیا اور اب وہ اپنے اس باپ کے قاتل کو تلاش کر رہا ہے سال ہا سال سے، اسی میں لگا ہوا انتقام لینے کو، ان کے جذبات کے اندر انتقام تھا، اور اب اس نے حرم میں دیکھ لیا ہے اپنے باپ کے قاتل کو، تو اسے یہ امن کی جگہ ہے. تو قریش کو امن حاصل تھا. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. باقی تو پورے عرب کے اندر، اور وہ بھی اشہر حرم جو ہیں ان کے اندر جنگ بند ہو جاتی تھی، ورنہ جنگ دن رات چلتی تھی.
اور خاص مدینے میں آپ کو معلوم ہے جنگ بعاث جو اوس اور خزرج کے درمیان 100 سال تک چلتی رہی، نسلاً بعد نسل. ابھی انہوں نے اتنے لوگ ان کے قتل کر دیے، جواب انہوں نے ان کو اتنے لوگ قتل کر دیے. پھر جیسے کہ ہمارے دیہات میں ہوتا ہے قتل در قتل، قتل در قتل، وہاں قبیلوں کے مابین جنگ بعاث جو ہے 100 سال سے چل رہی تھی. تو وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. تو تم ہو گئے ہو اللہ کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی. اور کیسے بھائی بھائی بنے ہیں؟ پھر جو اخوت اور بھائی چارے کی مثالیں قائم کی ہیں صحابہ کرام نے، پوری انسانی تاریخ میں آپ کو نہیں مل سکتی. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. اور تم تو ایک آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے، گرنا ہی چاہتے تھے، تباہ و بربادی کی انتہائی کو پہنچ رہے تھے. میں کہا چکا ہوں ایک پس منظر کہ مدینے کے حالات میں ایک تاریخی اعتبار سے سازگاری کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اب اوس اور خزرج تھک گئے تھے، لڑ لڑ کر ایک دوسرے کو مار کر تھک گئے تھے. اور وہ سوچ رہے تھے کوئی آربیٹریٹر ہونا چاہیے، ہمیں کوئی بادشاہ بنا لینا چاہیے جس کا حکم اوس بھی مانے خزرج بھی مانے. اور قرۂ فال بنامے من دیوانہ زدن، اس کے لیے قرۂ فال نکلا تھا عبداللہ ابن امی کا. اس کے لیے تاج تیار ہو گیا تھا سونے کا، ابھی تاج پوشی باقی تھی کہ حضور تشریف لے آئے بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے. اس کے سارے خواب جو ہیں وہ بکھر گئے. تو انہیں ضرورت کا احساس تھا، لڑ لڑ کر تھک گئے، کب تک لڑیں گے، ہمارے قبیلے جو ہے ختم ہو جائیں گے لڑ لڑ کر. تو اسی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کنتم علی شفا حفرۃ من النار. حفرہ گڑھا، شفا شفتین ہیں یہ دو ہونٹ جن کے درمیان یہ منہ کا گڑھا ہے. تم تو ایک ہونٹ پر، اس گڑھے کے ایک ہونٹ پر پہنچ چکے تھے، ایک کنارے تک پہنچ چکے تھے. فانقذکم منہا، اللہ نے وہاں سے تمہیں بچایا ہے. یہی تمثیل اختیار کی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم. اے لوگوں میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ آگ کا ایک بڑا گڑھا ہے، تم اس میں گر پڑنا چاہتے، تمہیں نظر نہیں آ رہا، اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر گھسیٹ رہا ہوں. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون. اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو، ہدایت پر آ جاؤ، ہدایت قبول کر لو. تو یہ دوسرا نقطہ ہوا. پہلا نقطہ کیا تھا؟ انفرادی تقوی، انفرادی تدین، افراد کے اندر اخلاص، صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے کام کرنا، صرف اخروی فلاح کے لیے کام کرنا. یہ پہلی ہے. اینٹیں مضبوط ہو جائیں، خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو. اینٹیں پختہ ہو جائیں، اب انہیں جوڑنا ہے، سیمنٹ سبسٹنس چاہیے، وہ قرآن ہے، یہ جوڑے گا تم. چنانچہ یہی بات حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی اسیر مالٹا نے اپنی اسیری سے رہائی پانے کے بعد واپس جب آئے ہیں تو دیوبند میں علماء کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کر کے کہی. مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ وہ خود موجود تھے، اس میں بڑے بڑے علماء، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ، بڑا مجمع. اور کہا حضرت شیخ الہند نے ہم نے تو اپنی اسیری کے 4 سالوں کے دوران جتنا غور کیا تو ہماری اس وقت کی امت کی زبوں حالی کے 2 سبب سامنے آئے. مولانا مفتی شفیع لکھتے ہیں ان کی کتاب وحدت امت کے نام سے، کہتے ہیں کہ پورا مجمع ہمہ تن گوش ہو گیا کہ یہ شیخ الشیوخ استاد العلماء عمر کے اس آخری درجے میں اس حد پر آ کر اب نیا سبق کون سا سیکھ کر آیا. تاکہ ہمیں تو اس کے 2 سبب معلوم ہوئے، ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا، لفظ نوٹ کیے ترک کر دینا، اور دوسرا ہمارے آپس کے اختلافات. چنانچہ میں تو یہی فیصلہ کر کے آیا ہوں کہ اب زندگی جتنی باقی ہے 2 ہی کاموں میں لگاؤں گا. ایک تو یہ کہ ناظرہ قرآن پڑھنے کے مکتب گلی گلی کھل جائیں،
اور عوامی درس قرآن کے ذریعے قرآن کے پیغام اور قرآن کے حکمت سے لوگوں کو روشناس کرایا جائے۔ عوامی درس قرآن کا لفظ استعمال کر رہا ہے شیخ الہند، جنہیں میں 14ویں صدی کا مجدد اعظم سمجھتا ہوں۔ اور نمبر 2 یہ کہ آپس کے اختلافات کو ہوا نہ دی جائے۔ یہ واقعہ کوٹ کر کے مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ نے جو 2 باتیں کہیں اصل میں وہ ایک ہی ہے۔ ہمارے باہمی اختلافات بھی تو اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے۔ بتائیے شیخ الہند نے کیسے ترک کیا قرآن؟ مولانا مدنی نے کیسے ترک کر دیا قرآن؟ کیا مطلب اس ترک کرنے کا؟ حال تو یہ ہے کہ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ وہ تو گرفتار نہیں ہوئے تھے، وہ تو والنٹریلی اپنے شیخ کی خدمت کے لیے گئے ہیں ساتھ، اور اس حد تک ان کی وفاداری اور ان کی خدمت گزاری کہ رمضان کا مہینہ آیا تو حضرت شیخ الہند نے حسرت کے ساتھ کہا زندگی میں یہ پہلا رمضان ہوگا کہ تراویح میں قرآن نہیں سن سکیں گے، اس لیے کہ نہ شیخ الہند حافظ تھے، نہ مولانا مدنی حافظ تھے، اور تیسرے ان کے ساتھ ایک اور تھے، ان کا میں نام بھول رہا ہوں، وہ سرحد کے پٹھانوں میں سے تھے، کوئی حافظ نہیں تھا۔ اب آپ غور کیجئے، استاد اور اپنے شیخ کی اس حسرت کو دور کرنے کے لیے مولانا مدنی روزانہ ایک پارہ حفظ کرتے تھے اور رات کو تراویح میں سناتے تھے، روزانہ ایک پارہ۔ اور یہ انہونی بات نہیں ہے، جب ساری زندگی قرآن ہی سے شغف رہا ہے تو وہ ہے تو صحیح ذہن میں، اب صرف ان کے لنکس ملانے ہیں آپس میں، اور کیا ہے۔ اصل میں قرآن کو ترک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اصل میں ایک اور بہت بڑے عالم دین کی بات سنیے آپ، مولانا سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو دیوبند سے آ کر آپ کے قریب میں ڈابھیل میں انہوں نے مدرسہ قائم کیا تھا۔ وہ ایک مرتبہ قادیان میں ایک جلسہ علماء کیا کرتے تھے ہر سال رد قادیانیت کے لیے، تو ایک سال اسی طرح وہاں علماء جمع تھے۔ اب جس نے یہ واقعہ بیان کیا ہے اس کا نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، کہ میں صبح مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ غم کی تصویر بنے بیٹھے ہیں، بہت اداس، غمگین۔ میں نے پوچھا حضرت کیا معاملہ ہے، کوئی خاص سبب ہے؟ فرمایا بھائی کیا سبب ہے، یہ سوچ رہا ہوں کہ اپنی زندگی عمر ضائع کر دی۔ میں نے کہا حضرت آپ نے زندگی ضائع کر دی، عمر ضائع کر دی؟ آپ نے علم، بیہقی وقت کہلاتے ہیں انور شاہ کاشمیری، جیسے امام بیہقی تھے، محدث اور فقیہ دونوں اعتبارات سے بلند، تو آپ نے پڑھنے پڑھانے میں، سیکھنے سکھانے میں ساری عمر گزار دی، تو آپ کی زندگی ضائع کیسے؟ کہنے لگے ہم نے سارا زور اسی پر رکھا کہ ثابت کر دیں کہ شافعی کی رائے صحیح نہیں ہے، ہماری رائے صحیح ہے۔ اسی کے لیے دلائل، اسی کے لیے بحثیں، اسی کے لیے لمبی چوڑی جو ہے ہمارے ہاں نشستیں منعقد ہوئیں مدارس کے اندر، حالانکہ اللہ کے ہاں یہ ہم سے سوال نہیں ہوگا۔ گمراہیاں طرح طرح کی پھیل رہی ہیں اور ہم ان بحثوں میں لگے ہوئے، حالانکہ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ قول اصحابنا ثواب محتمل الخطا، اور جو قول دوسروں کا ہے وہ خطا ہے محتمل الثواب۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ ہمارے جو اسلاف ہیں، ہمارے جو اساتذہ ہیں، ان کا قول صحیح ہے، اگرچہ اس کے خطا ہونے کا بھی امکان ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے غلط ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں، معصوم تو وہ نہیں تھے۔ اور قولہم، ان کا جو ہمارے سامنے ہے مد مقابل ہے، اور وہ شافعی ہیں۔ اصل تو جو ٹکراؤ تھا وہ فقہ حنفی اور فقہ شافعی کے مابین تھا۔ ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا یہ قول خطا ہے، غلطی ہے، اگرچہ احتمال موجود ہے کہ وہی صحیح ہو، اس کے سوا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اور ہم نے اپنی ساری زندگی اس کام میں لگا دی۔ لیکن میں کہہ نہیں سکتا اس پر کتنے رنج اور صدمے کا اظہار کروں کہ مجدد وقت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور بیہقی وقت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ان باتوں کا کوئی اثر ان کے شاگردوں نے قبول نہیں کیا۔ وہی روش ہے، وہی فقہی بحثیں ہیں۔ جب میں نے پاکستان میں تحریک خلافت کا آغاز کیا، کچھ احادیث بیان کی،
اچھے علماء نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے تو یہ حدیثیں پہلی مرتبہ آپ سے سنی، یہ حدیثیں جو ہیں یہ ہیں کتاب الملاحم میں، اشراط الساعہ، علامات القیامہ، کتاب الفتن، اور حدیث کے ان ابواب پر تو پہنچتے پہنچتے ہم ایگزاسٹ ہو چکے ہوتے ہیں، ہماری ساری بحثیں جو ہے وہ ختم اور وقت ختم ہو جاتا ہے ان فقہی بحثوں کے اندر، یہاں تک تو ہم پہنچتے ہی نہیں۔ بہرحال دوسرا نقطہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، پہلا اینٹیں پکاؤ، مضبوط کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دوسرا ان کو جوڑنے کے لیے قرآن کو ایز اے سیمنٹ سبسٹنس استعمال کرو، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم تو تباہی آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، گرا چاہتے تھے، فانقذکم منہا، تو اللہ نے اس سے تمہیں نکالا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کی تبیین کر رہا ہے، وضاحت کر رہا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو۔ اب تیسری بات، یہ جو اینٹوں کو پکا کر اور پھر ان کو جوڑ کر جو ایک اجتماعیت وجود میں آئی، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ کیا کشور کشائی کرنی ہے؟ ملکوں کو فتح کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اپنے قوم کی سربلندی، اس کے لیے یہ قوت صرف کرنی ہے؟ کیا کے لیے کرنی ہے؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اب یہاں پر من جو ہے، منکم، اس کے معنی میں اختلاف ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے، چونکہ اس موضوع پر ان کے پورا ایک مقالہ، پوری تقریر ہے کتابی شکل میں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس آیت کے حوالے سے کہا ہے یہاں من جو ہے تبعیضیہ نہیں ہے، بیانیہ ہے، ثقیل بات ہے۔ مطلب کیا ہے؟ تم میں سے کچھ، یعنی سب نہیں، کچھ تو ہوں، جیسے ابھی آپ نے ترجمہ سنا، تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہونے ہی چاہیے جو یہ کام کریں، تو یہ گویا کہ تبعیضیہ ہو گیا، تم میں سے کچھ۔ بیانیہ کیا ہے؟ تم سے ایک ایسی امت وجود میں آنی چاہیے۔ بڑی پیاری مثال دی ہے انہوں نے، عربی میں کہتے ہیں للامیر من اولادہ جند، فلاں جو امیر ہے، فلاں علاقے کا جو بھی امیر ہے، بادشاہ ہے، اس کی تو اپنی اولاد سے ایک لشکر بن جاتا ہے، یعنی اس کی اولاد اتنی ہے کہ گویا کہ وہ لشکر ہے۔ للامیر من اولادہ جند، یہ یہاں من تبعیضیہ نہیں ہے، من بیانیہ ہے کہ اولاد ہی ایک لشکر کی شکل میں ہے۔ لیکن اکثر علماء نے یہاں پر من کو تبعیضیہ قرار دیا ہے، جیسے کہ ابھی ترجمہ آپ نے سنا تو اس میں بھی تھا، میرا بھی اتفاق اسی سے ہے، اس لیے کہ چند آیتوں کے بعد وہ آیت بھی آ رہی ہے، آیت نمبر 110، جس میں پوری امت کے لیے یہی کام قرار دیا گیا۔ کنتم، یہاں ہے ون، تم میں سے یا تمہارے ذریعے سے وجود میں آئے ایک امت، وہاں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم وہ بہترین امت بن گئے ہو، بن چکے ہو، جو دنیا والوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ یہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ باقی ہر قوم دنیا کی اپنی بھلائی کے لیے، اپنی فلاح کے لیے اپنے کے لیے، اپنی مصلحتوں کے لیے کوشاں ہوتی ہے،
نہیں، تمہارا معاملہ یہ نہیں ہے، تمہیں دنیا والوں کی ہدایت کے لیے نکالا گیا ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے۔ مسلمانوں کی تو زندگی اس لیے ہے کہ دنیا میں یہ جام توحید، جام ہدایت گردش میں لائیں۔ ہماری حیثیت ساقی کی ہے، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے۔ جام کیسے حرکت میں آئے گا اگر ساقی نہیں ہے؟ تو ہم تو پوری دنیا کو سیراب کرنا چاہتے ہیں اس شراب حقیقت سے۔ تو ایک ہے پوری امت کا فرض منصبی، اور وہ اس ہے آیت نمبر 10 میں۔ یہ آیت جو ہے آیت 110، یہ ہم وزن ہے سورہ بقرہ کی اس آیت کے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا، درمیانی امت بنایا، بہترین امت بنایا، تاکہ تم گواہی دو اور گواہ بنو قیامت کے دن تمام نوع انسانی کے خلاف، اور رسول ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دیں اور قیامت میں گواہی دیں کہ اے اللہ میں نے تیرا دین ان تک پہنچا دیا تھا۔ Now they are accountable, they are responsible. They can't plead ignorance، یہ نہیں کہہ سکتے کہ بات پہنچائی نہیں گئی، میں نے پہنچا دی۔ تو امت کا مقصد کیا ہے؟ شہادت علی الناس، اتمام حجت، لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ہم نے اپنے رسولوں کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا اس لیے کہ لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہ جائے۔ اللہ ہمیں تو پیغام پہنچا ہی نہیں، تو محاسبہ کس بات کا؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل۔ رسولوں کی آمد کے بعد اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تک پیغام نہیں پہنچا۔ سب سے سخت محاسبہ انہی کا ہوگا جن کو براہ راست رسولوں نے تبلیغ کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جن کو براہ راست رسولوں نے تبلیغ کی اور انہوں نے بحیثیت مجموعی رد کر دیا ان کی دعوت کو، ان کو ہلاک کر دیا گیا، نسیم منسیہ کر دیا۔ اسے کہتے ہیں عذاب استیصال، جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دینا۔ اصل کہتے ہیں جڑ کو، استیصال جڑ سے اکھیڑ دینا۔ اگر جڑ نہیں نکلے گی تو پودا دوبارہ پھوٹ آئے گا۔ جس کو کہا ہے کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے ہو گئے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، آل فرعون، کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جیسے کبھی یہاں تھے ہی نہیں۔ لا یرا الا مساکنہم، اب مسکن تو نظر آ رہے ہیں، قوم سمود کے مسکن آج بھی نظر آ رہے ہیں۔ 7000 سال پہلی پرانی بات ہے یہ۔ آج بھی جائیے، جا کر دیکھیے اس علاقے کے اندر جو انہوں نے چٹانیں تراش کے، کس قدر خوبصورت وہ ہے، تراشے گئے ہیں، کتنے ایگزیکٹ ڈائمینشنز کے ساتھ ہیں، وہ جا کر دیکھیے، میں دیکھ کر آیا ہوں۔ 7000 سال پرانی تہذیب تھی یہ۔ تو بہرحال قوموں کو پھر ہلاک کیا جاتا تھا۔ البتہ جن پر بالواسطہ تبلیغ ہوتی ہے ان کے لیے یہ انجام نہیں ہے۔ بلا واسطہ رسول نے اتمام حجت کر دیا تو اب رعایت نہیں ہے، اب وہ ہلاک کر دیے جائیں گے اگر وہ نہیں مانتے۔ تو اب یہ ہے کہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہداء علی الناس، یہ سورہ بقرہ میں کہا، اور کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہے، برپا کی گئی ہے لوگوں کے لیے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان پختہ رکھتے ہو۔ لیکن یہ تو صورت ہو گئی تھی حضور کے زمانے میں امت مسلمہ کی، لیکن یہ صورت دائم تو نہیں تھی، ہمیشہ رہنے والی تو نہیں تھی۔ ہر کمال راہ زوالے، ہر کمال کو زوال سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ امت مسلمہ پر بھی زوال آیا۔ سب سے پہلے دوبارہ ملوکیت قائم ہو گئی، جاگیرداریاں قائم ہو گئی، سرمایہ داری۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ اب اس صورت میں کیا کیا جائے؟ امت تو بھول گئی، امت کو یہ یاد ہی نہیں کہ ہمیں تو دنیا والوں کو تبلیغ کرنی تھی، دنیا کو سمجھانا تھا، دنیا کو بتانا تھا، ان پر اتمام حجت کرنا تھا، ان تک دعوت و تبلیغ کا حق ادا کرنا تھا۔ امت تو بھول گئی اپنے گلچھروں میں، اپنے عیش میں۔
جسے حدیث نبوی میں کہا گیا ہے ملکن عاضن، کٹکھنی ملوکیت خلافت راشدہ کے بعد جو آئی ہے. یہ حدیث ہے، بہت اہم ہے. مسند احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ عن النعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے فرمایا تکون فیکم نبوۃ ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها. نبوت تمہارے مابین موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ موجود رہے، پھر اللہ اس نبوت کو اٹھا لے گا جب چاہے گا. یعنی میں موجود رہوں گا تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ مجھے اٹھا لے گا، میرا انتقال ہو جائے گا. ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور ہوگا خلافت کا جو عین نبوت کے نقش قدم پر ہوگی. فتکون ما شاء اللہ ان تکون، وہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے. ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر اس کو بھی اللہ اٹھا لے گا جب بھی چاہے گا. ثم تکون ملکن عاضا، پھر ایک دور آئے گا کٹ کاٹ کھانے والی، عضا یعض کہتے ہیں کاٹنا، پھر وہ کاٹ کھانے والی ظالم حکومت، ملوکیت، ملوکیت کا دور آ جائے گا. اب جب یہ دور آ گیا تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ اور وہ دور گھٹتے 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 جہاں تک بات پہنچ گئی ہے، یقیناً ہم سے تو بہت بہتر معاشرہ تھا بنو امیہ کے دور کا، لیکن یہ کہ اب ہم کہاں پہنچ گئے سرے سے یاد ہی نہیں کہ ہمارا یہ کوئی فرض منصبی ہے، شہادت علی الناس کوئی ہماری ذمہ داری ہے، ہم مسئول ہوں گے اللہ کے ہاں. احساس ہی نہیں. اپنی روٹی، اپنی دال یا اپنا مرغ پلاؤ متنجن جو بھی ہو، اپنا مکان، اپنی کوٹھی، اپنا محل، اپنی کار، اس کا نئے سے نیا جو ہے ماڈل، ساری ہماری سوچ تو ان چیزوں کے گرد ہے. کس کو یاد ہے کہ بحیثیت امت ہمارا فرض کیا تھا؟ اس حال میں کچھ لوگ تو ہونے چاہیے جو ہوش میں آئیں. یہ ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ. جب پوری امت سو جائے تو امت ودن امت قائم کی جائے. ایک بڑی امت ہے امت محمد جو بالفعل امت کی حالت میں نہیں ہے، جو وحدت امت کا سب سے بڑا خودی